بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 344 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن جب وہ بھیگا ہوا دوپٹہ لے کر مرتے ہوئے شخص کے حلق میں پانی نچوڑنے پہنچی تو اسے یہ دیکھ کر صدمہ پہنچا کہ وہ اب پانی کی ضرورت سے بے نیاز ہو چکا ہے۔ یہ تو مر گیا، میں نے افسوس سے کہا۔ مونی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عورتیں طبعاً رقیق القلب ہوتی ہیں، کتنا بھروسہ کیا اس نے جھوٹے سہاروں پر۔ میں نے مونی کی طرف دیکھے بغیر کہا، کون کام آیا اس وقت؟ نواب جمشید، اس کی دولت، مشین گن کی طاقت۔ چلو کبیر، اب مرنے والے کو کیا کہنا۔ مونی نے میرا بازو تھام لیا۔ وہ رو رہی تھی اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ شاید ایسی پورا عذاب موت اس نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ کچھ دیر پہلے بھی وہ تصور نہیں کر سکتی تھی کہ خاموش صبح کے سفر کا انجام اتنا دردناک ہوگا۔ مجھے ابھی اس سے اور بہت کچھ پوچھنا تھا۔ میں نے کہا۔ مونی نے ایک ابکائی لی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا رنگ خلطی ہو رہا تھا۔ یہ جسم کا قدرتی رد عمل تھا جو خون کو بہتا نہیں دیکھ سکتا، اور انسانی خون کا ایسا نظارہ کمزور طبیعت رکھنے والے اعصاب پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ میں نے اسے سنبھال لیا اور دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر دور لے گیا۔ سڑک سے چند قدم کے فاصلے پر مجھے ایک سرسبز زمین کا حصہ نظر آیا۔ میں نے مونی کو وہاں لٹا دیا اور لوٹ کر بھیگا ہوا دوپٹہ لینے گیا۔ اسے مونی نے اوندھی پڑی ہوئی کار کے کنارے پر رکھ دیا۔ کچھ پانی بہہ گیا تھا مگر اسے نچوڑ کر کام چلایا جا سکتا تھا۔ میں واپس آیا تو مونی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے دانت آپس میں مضبوطی سے جڑ گئے تھے اور ہاتھ پاؤں اینٹ چکے تھے۔ خاصی کوشش کے بعد میں اس کا منہ کھول کر پانی کے چند قطرے ٹپکانے میں کامیاب ہوا۔ گیلا دوپٹہ میں نے اس کے چہرے پر پھیرا اور اس کے گلے، بازو اور پیروں پر پھیرا، لیکن اسے ہوش نہ آیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور لوٹ کر اسٹیشن ویگن کی طرف گیا۔ اس کے پچھلے دروازے کو کھولنا نسبتاً آسان کام تھا۔ دونوں سوٹ کیس لڑک کر اس سائیڈ پر گر گئے تھے جو سڑک سے لگی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں باہر کھینچ لیا۔ ایک ایک کر کے میں دونوں سوٹ کیس سڑک سے کچھ دور لے گیا۔ وہاں خودرو جنگلی جھاڑیوں کا ایک جھنڈ سا تھا۔ میں نے انہیں جھاڑیوں کے درمیان پھینک دیا۔ اب سڑک پر سے تو کیا قریب سے بھی کسی کی نظر انہیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسٹیشن ویگن میں بھی ریوالور کم نہ تھے اور مجھے مرنے والوں کا اسلحہ بھی مل سکتا تھا، لیکن میں نے صرف 2 ریوالور کافی سمجھے، جن میں سے ایک میں نے جیب میں رکھا اور دوسرا پتلون کی بیلٹ کے نیچے چھپا لیا۔ مشین گن بھی فی الحال میرے لیے بے مصرف تھی، اسے بھی میں نے جھاڑیوں میں اچھال دیا۔ مونی کرانے لگی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہت جلد ہوش میں آ جائے گی۔ میں تیزی سے تباہ شدہ مرسڈیز تک گیا جس میں 4 لاشوں کا خون اب منجمد ہو چکا تھا۔ اس کی کراہیت پیدا کرنے والی بو ذہن کو معوف کرتی تھی، مگر میں نے دل کڑا کر کے اندر جھانکا۔ اگر میں کوشش کرتا تو آگے کی سیٹ پر پڑی ہوئی دونوں لاشوں کی جامع تلاشی کے لیے ہاتھ اندر پہنچا سکتا تھا، مگر اس طرح میرے ہاتھ خون میں بھر جاتے۔ پیچھے ایک شخص کی صرف ٹانگیں اوپر تھی، لیکن خسرو جمشید کی ڈمی کی جیب ٹٹولنا مشکل نہ تھا۔ مشکل وہی تھی کہ اپنے ہاتھوں پر لہو کا داغ آتا تھا۔ مونی کی آواز پر میں واپس دوڑا۔ وہ مجھے پکار رہی تھی، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ مونی! میں نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ہوش میں آؤ۔ وہ دیوانہ وار مجھ سے چمٹ گئی۔ چلو یہاں سے نکل چلو، چلتے ہیں۔ میں نے اسے نرمی سے الگ کیا۔ پہلے تمہاری حالت تو اس قابل ہو جائے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی کم حوصلہ ہو۔ یہاں سے چلو کبیر، کوئی آ جائے گا تو ہمیں کیا، ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ وہ کانپتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ سب ہماری وجہ سے۔ پاگل، کسی کو کیا معلوم اس دوسری گاڑی میں کون تھا؟ میں نے کہا، جو مر گئے وہ تو کچھ بتانے سے رہے ہم تو ہمیں بھی کچھ معلوم نہیں کہ حادثہ کب ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا۔ ہم تو یہاں سے پیدل گزرے تھے، اگر راستے میں کوئی نظر آیا تو ہم یہی کہیں گے، لیکن ہمارا یہاں رکنا کسی صورت مناسب نہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ آس پاس کوئی نہیں تھا اور اس آدھے گھنٹے میں کوئی آیا بھی نہیں۔ کیا تم چل سکتی ہو؟ میں کوشش کروں گی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں تم کو اٹھا کر نہیں چل سکتا، میں نے کہا۔ کتنی دور جانا ہے کبیر؟ مونی نے میرے کندھے کا سہارا لے کر کہا۔ معلوم نہیں، سڑک تک نہ جانے کتنا فاصلہ ہے، میں نے کہا، اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ فوری طور پر میں یہ چاہتا تھا کہ اس جگہ سے جتنا بھی دور جا سکوں اچھا ہے، پھر کوئی جگہ مل جائے جہاں ہم چھپ کر آرام کر لیں۔ تھکن اور بھوک پیاس سے ہم دونوں کی حالت بہت خراب تھی، لیکن یہاں ہمارے لیے خطرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ رک رک کر قدم چلتے ہوئے ہم بلاخر 1 فرلانگ دور چلے گئے۔ ہم سڑک سے 50 گز دور رہتے ہوئے سڑک کے ساتھ ساتھ چلتے رہے تھے۔ سڑک کو نظر میں رکھنا ضروری تھا ورنہ ہم اس ویرانے میں بھٹک سکتے تھے۔ 2 فرلانگ کے بعد امید کی پہلی روشنی نے مجھے سہارا دیا۔ سڑک پر دائیں جانب ایک کچا راستہ نمودار ہوا۔ اس راستے پر میں نے دور سے آتی ہوئی بیل گاڑی کو دیکھا۔ میں رک گیا اور میں نے مونی کو ایک کیکر کی دھوپ چھاؤں میں بٹھا دیا۔
بیل گاڑی آہستہ آہستہ قریب آتی گئی۔ اسے 12-14 سال کے ایک لڑکا چلا رہا تھا۔ اسے ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھا۔ دیکھو بچے، کیا تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ میں نے کچے راستے کے درمیان آ کر کہا۔ کیسی مدد؟ لڑکے نے پنجابی میں کہا۔ میری بیوی بیمار ہے۔ اچھا، تو آپ کو حکیم جی کے پاس جانا ہے، مگر وہ تو ادھر ہمارے گاؤں سے بھی 4 کوس دور رہتے ہیں، لڑکا بولا۔ میں واپس جاؤں گا تو ابا مارے گا۔ ہمیں واپس نہیں جانا ہے، میں نے کہا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں ادھر آگے کنڈیالہ والا کھل سوڑی لینے، وہ بولا۔ ادھر؟ میں نے اس کے ہاتھوں کی سمت کو دیکھا۔ کتنی دور ہے یہ گاؤں؟ یہ تو پتہ نہیں، وہ بولا۔ میں اس وقت جاتا ہوں تو شام تک گھر واپس پہنچ جاتا ہوں۔ اچھا، وہ بڑا گاؤں ہے تو وہاں کوئی سواری بھی مل جائے گی؟ ہاں جی، تانگا بھی شاید مل جائے، ورنہ ریڑے ہوں گے۔ آپ کو جانا ہے تو میرے ساتھ بیٹھو، وہ بولا۔ میں نے مونی کو پیچھے بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بیل گاڑی ہچکولے لیتی ہوئی چلنے لگی۔ آپ کدھر کے رہنے والے ہو جی؟ لڑکے نے بلا کر وہ سوال کر لیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ گاؤں کے رہنے والے اپنے علاقے میں ہر اجنبی کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، میں نے اسے گول مول جواب دیا۔ وہ تو مجھے پتا ہے، وہ بیلوں کی دم مروڑ کے بولا۔ تمہیں کیسے پتا ہے؟ تم کوئی گاؤں کے رہنے والے ہو، وہ بولا۔ تم شہری بندے ہو، تم ہر گاؤں سے واقف ہو۔ تم ہر گاؤں سے واقف ہو، میں نے کہا۔ آس پاس 10 کوس تک، اس نے ہاتھ کو تقریباً دائرے میں حرکت دے کر کہا۔ ہم ملتان سے آئے تھے، میں نے اعتراف کے انداز میں کہا۔ پیدل آئے تھے؟ وہ لڑکا سخت سراغ رسانی کے موڈ میں تھا۔ نہیں یار، چند دوست ساتھ تھے، سب شکار کھیلنے آئے تھے۔ اچھا، جبھی کل رات ڈز ہو رہی تھی، وہ بولا۔ تم نے سنی تھی گوریاں چلنے کی آواز؟ میں نے کہا۔ میں نے تو نہیں، لیکن چاچے نے سنی تھی۔ وہ کھو پر سوتا ہے نا، لڑکا بولا۔ تمہارے وہ دوست کی طرح؟ یہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ معلوم ہوتا تو ہم ان کے ساتھ ہوتے، تمہارے جمبو جیٹ میں نہ ہوتے۔ کس میں؟ لڑکے کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے میں نے اس کی بیل گاڑی کو بہت افسوسناک گالی دے دی ہے۔ جمبو جیٹ جہاز ہوتا ہے، میں نے کہا۔ لڑکا دانت نکالنے لگا۔ کیا تم ان سے بچھڑ گئے تھے؟ ہاں دوست، فلمی کہانیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے مونی کو دیکھ کر آ بھری۔ کیا تم فلمیں دیکھتے ہو؟ ایک دیکھی تھی، یکے والی، وہ بولا۔ چاچے نے بہت مارا تھا، حالانکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ مسرت نذیر کیا غضب ڈالتی ہے جب ٹوپی سر پر رکھ کے یکا چلاتی ہے۔ تمہیں بتایا تھا؟ میں نے سن لیا تھا، وہ اپنے یاروں کے سامنے ڈینگ مار رہا تھا کہ اس نے یکے والی 7 دن تک روز دیکھی ہے، لڑکا بولا، اور بیل گاڑی کو دوسری طرف جانے والے دوسرے کچے راستے پر موڑ دیا۔ یہ راستہ چھوٹی سڑک پر تقریباً 1.25 میل چلنے کے بعد آیا تھا۔ لڑکا ایک ماہر گاڑی بان اور بیلوں کی رفتار بڑھانے کے لیے دم کو بطور ایکسیلریٹر استعمال کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک نوکیلی لکڑی بھی تھی جس سے وہ بیلوں کی دم کو باہر سے مروڑ کے چبوتا تو بیل دوڑنے لگتے تھے۔ 1.25 میل کا یہ فاصلہ اسی برق رفتاری کے باعث 25 منٹ میں طے ہو گیا۔ صبح اب دوپہر میں ڈلنے لگی تھی۔ سورج اتنا اوپر آ گیا تھا کہ دھوپ کی تمازت ناقابل برداشت ہونے لگی تھی۔ خود میرا حلق خشک ہونے سے میری زبان پر کانٹے پڑ رہے تھے۔ مونی کی حالت زیادہ غیر تھی، وہ نیم بے ہوشی سے گاڑی میں پڑی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے کنواں نظر آیا، اس کا ریٹ گھوم رہا تھا اور شفاف ٹھنڈے پانی کے ڈول کنویں کی گہرائی سے تلوؤں کے خالی نالی میں گرتے جا رہے تھے۔ میرے کہنے سے لڑکے نے گاڑی روک لی۔ میں نے مونی کو سہارا دے کر اتارا اور ہم نے گھٹنوں کے بل جھک کر نالے سے منہ لگایا اور چوپایوں کی طرح پانی پیا۔ اس کی ٹھنڈک، مہک اور تازگی میرے وجود میں راحت اور سکون کا احساس بن کے اتر گئی۔ شاید میں نے لاہور کے کسی ایئر کنڈیشنڈ ریسٹورنٹ میں یخ بستہ مشروب کی بوتل سے کبھی اتنا لطف حاصل نہ کیا ہوگا جتنا اس کچے کنویں سے نکلنے والے اور مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو رکھنے والے پانی سے ملا۔ میں نے اس پانی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور منہ پر چھپکے مارے، پھر میں نے پانی کے بہتے دارے میں سر رکھ دیا اور اس کی ٹھنڈک میرے سر کو تراوٹ دینے لگی۔ میں نے اپنے پیر اس میں بگوئے اور اگرچہ وہ صرف پانی تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس پانی نے مجھے نئی توانائی بخش دی ہے۔ میں اس نیم غسل سے تازہ دم ہو گیا تھا۔ مونی نے سر نہیں بگویا تھا، لیکن ہاتھ منہ دھونے کے بعد اس نے پانی کے دارے میں پیر ڈبو دیے تھے، اور جب میں نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی تھی۔ اس کا رنگ اور روپ، اس کی مسکراہٹ بالکل نئے اور اجلے ہوئے ہو گئے تھے۔ ریڈ چلانے والا بوڑھا پہلے ہمیں دیکھ کر حیران ہوا تھا اور اب خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ اس وقفے میں جمبو جیٹ کے پائلٹ نے اسے ہمارے متعلق ضروری معلومات فراہم کر دی تھی۔ اس نے اصرار کیا کہ ہم اس کے ساتھ چل کے روٹی شوٹی کھائیں اور لسی وسی پئیں، مگر ہم نے شکریہ ادا کر کے رخصت ہو جانا بہتر سمجھا کیونکہ منزل اب بہت قریب تھی۔ گاؤں 1 میل کے بعد آ گیا اور ابھی کچے مکان شروع ہی ہوئے تھے کہ ایک موڑ پر منڈی آ گئی۔ یہ ایک دیہاتی مارکیٹ تھی۔
جس میں حضرات اور خواتین کی مساوی تعداد خرید و فروخت کر رہی تھی۔ سارا بازار ہمیں دیکھ کر لین دین بھول گیا۔ نوجوان گاڑی باندھ بڑے فخر کے ساتھ ہمیں سب کے درمیان سے یوں گزار کر لے گیا جیسے وہ بیل گاڑی نہیں چاند گاڑی ہے، اور وہ خود نیل آرمر مسٹر ونگ جو چاند سے واپس لوٹا ہے تو اپنے ساتھ وہاں کی مٹی کے نمونے لایا ہے۔ اس پاسنگ آؤٹ پریڈ نے مونی کو بہت نروس کیا۔ یہ لوگ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے؟ تم دیکھنے کی چیز ہو۔ میں نے کہا کیوں نہ دیکھیں، نمونہ تو تم بھی ہو۔ جب آسمان پر بیک وقت چاند اور سورج نظر آ رہے ہوں تو آنکھیں صرف سورج کی روشنی سے چوندھی آتی ہیں۔ میں نے کہا۔ بیل گاڑی رک گئی۔ وہ ایک چوک سا تھا جہاں 4 خستہ اور خراب دھول میں ہٹی ہوئی گلیاں ملتی تھی۔ جھاڑ جنکاڑ داڑھی والے بوڑھے اور گھٹے ہوئے سروں والے نوجوان لنگیاں باندھے اور میلے کرتے پہنے کالی پڑ جانے والی بان کی چارپائیوں پر بیٹھے تھے۔ باری ناتھ ناک میں لٹکائے اور چاندی کے کڑے ہاتھوں پیروں اور گلے میں ڈالے خواتین کی ایک جماعت فرش خاک پر قیام پذیر تھی۔ ان میں مجھے سب سے بوڑھی اور تیزی سے بڑھاپے کی طرف بڑھنے والی نظر آئیں۔ ایسے مجمع کے درمیان ہم نے خود کو زمین پر اتر آنے والی خلائی مخلوق کی طرح محسوس کیا۔ وہ ایک لسی اور چائے کا ہوٹل تھا۔ اس کے سامنے 2 ٹانگے اور 2 ریڑھے بھی اونگ رہے تھے۔ وہاں ہر چیز اونگتی ہوئی لگتی تھی یا جگڑتی ہوئی۔ یہ شکاری ہیں، ہمیں لانے والے جمبو جیٹ کے پائلٹ نے اچانک اعلان کیا۔ مجمع ایک بار پھر دم بخود رہ گیا۔ انہوں نے کبھی ایسے شکاری نہیں دیکھے تھے جن کے پاس بندوق یا غلیل تک نہ ہو، لیکن ایک میم ٹائپ کوکاف کی پری ساتھ ہو۔ کچھ دیر میں شکوک اور تجسس کی دھند چھٹ گئی۔ ہماری طرف سے پائلٹ نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا اور مجمع گھڑے جیسے سر ہلانے لگا۔ ہم نے صرف مسکرانا جاری رکھا۔ اچھا بھائی نوجوان، میں نے لڑکے کو تھپکی دے کر ایک 50 کا نوٹ پیش کیا۔ بڑی مہربانی تمہاری، اب تم جاؤ۔ لڑکے نے کچھ نہیں سنا، اس کی آنکھیں 50 کے نوٹ پر جم کر رہ گئی تھی۔ باقی لوگ بھی سفرات زر سے پریشان تھے۔ لے لو، مونی نے کہا، تم بہت اچھے لڑکے ہو۔ لڑکا اس تعریفی سند سے بہت بلند ہو گیا تھا جو اسے سب کے سامنے عطا کی گئی تھی۔ اس نے 50 کا نوٹ تقریباً جپٹ کے اپنے کھیس میں اڑس لیا، پھر وہ ایسے بھاگا جیسے اسے اندیشہ ہو کہ ہم نوٹ واپس نہ مانگ لیں یا مطالبہ نہ کر دیں کہ 2 روپے رکھ کے 48 واپس کر دو۔ اتنے چھوٹے بچے کو اتنا پیسہ نہیں دینا چاہیے، ایک شخص نے حسد میں مبتلا ہو کر مجھے کہا۔ وہ شہر بھاگ جائے گا تو ماں باپ کو وقت ڈالے گا، دوسرے بوڑھے نے اس کی تائید کی۔ میں پشیمانی میں مبتلا ہو گیا۔ سخاوت کا مظاہرہ بھی موقع محل دیکھ کر ہی کرنا چاہیے۔ یہی انعام میں نے سب کے سامنے نہ دیا ہوتا تو رائے عامہ خلاف نہ ہوتی اور لڑکا زیادہ خوش ہوتا کہ اس کے ماں باپ یا چاچے کو معلوم نہیں ہوگا۔ اب تو زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ ایک جام پر رسید کر کے باپ اسے نوٹ نکلوا لے گا۔ میری اور مونی کی مشکل ہوٹل والے نے آسان کی۔ وہ ایک برآمدے پر مشتمل ریسٹورنٹ تھا۔ برآمدے کی چھت گھاس پھوس اور لکڑیوں سے بنائی گئی تھی، مگر رقبی حصے میں کچی دیواروں والا کمرہ بھی تھا جس میں ہوٹل والا رات کے وقت اپنا سامان بند کر جاتا ہوگا۔ ہمیں اس وی آئی پی لاؤنج میں مدعو کیا گیا۔ وہاں بھی ایک چارپائی تھی جو ہمیں اندھیرے میں قدم رکھنے کے کچھ دیر بعد دکھائی دی۔ اسی کے سامنے ایک جھولتی ہوئی میز لا کے رکھی گئی۔ پروپرائٹر نے بقلم خود میزبانی کے فرائض سنبھالے اور ہمارے لیے اسپیشل چائے بنا کے لایا۔ اس کا ذائقہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے اس نے لسی کے 2 گلاس چائے کی پتی ڈال کے ابال دیے ہوں۔ کھانے کے لیے کہیں سے کنگ سائز گرما گرم جلیبی درآمد کی گئی جو مقامی بولی میں جلیب کہلاتی تھی۔ جلیبی کا مذکر اس کی تازگی کا یہ حال تھا کہ اس میں سے گرم گرم گڑ کا شیرہ ٹپک رہا تھا اور ٹھنڈا ہونے پر واپس گڑ کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ تاہم جب پیٹ میں دوڑنے والے چوہے بھی بھوک سے بے ہوش ہو چکے ہوں اور قل ہو اللہ پڑھنے والی آنتیں انا للہ کا ورد کرنے لگی ہوں تو محاورے کے مطابق کواڑ بھی پاپڑ لگتے ہیں۔ وہ جلیب اور چائے جیسا گرم مشروب اس وقت کلب سینڈوچ اور بلیک کافی سے زیادہ پرلطف اور تازگی دینے والے ثابت ہوئے۔ میرا پنجابی بولنا غیریت کی دیوار گرانے اور اجنبیت کی فضا کے ختم کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوا۔ مجھے کوئی سواری چاہیے، مثلاً تانگا، میں نے ہوٹل والے سے کہا۔ وہ ایک سابق پہلوان اور علاقے کا رستم زماں تھا۔ اب اس کی دیکھ جیسی تون ڈلک گئی تھی، مگر قد کاٹ سے وہ اب بھی اپنے ماضی کے دھندلا جانے والے آئینے کا عکس نظر آتا تھا۔ مونی تو اس کی مونچھیں دیکھ کر سہمی جا رہی تھی جو اس کی دونوں جانب 6 انچ تک پھیلی ہوئی تھی اور بڑے خطرناک انداز میں اٹھی رہتی تھی، مگر وہ خود ایک نرم گفتار اور منکسر مزاج شخص تھا۔ تانگے 1 نہیں 2 کا حکم کرو تو 2 حاضر، وہ بولا۔ نہیں پہلوان جی، ابھی تو 1 ہی کافی ہے، میں نے کہا۔ جانا کہاں ہے؟ وہ بولا۔ اس جگہ کا نام تو معلوم نہیں کیا، میں نے کہا۔ وہ لڑکا جانتا ہوگا جو ہمیں لایا تھا، ادھر سے واپس جا کے سڑک پر پیچھے کی طرف تقریباً 1 میل پر ہمارا سامان پڑا ہے۔ کوئی بندہ بیٹھا ہے ادھر؟ نہیں، ہم نے جاڑیوں میں رکھ دیا تھا، میں نے کہا۔
بس 2 سوٹ کیس ہیں، وہ اٹھانے اور پھر واپس بڑی سڑک تک جانا ہے۔ ملتان روڈ کے اڈے تک؟ ہاں، کتنی دور ہے وہ یہاں سے؟ میں نے کہا ہوگا یہی کوئی 32 میل۔ پہلوان نے کہا کتنی دیر میں پہنچا دے گا تانگا؟ یہی کوئی 3 گھنٹے۔ پہلوان بولا آپ ادھر سے پھر کے جاؤ گے تو 4 گھنٹے۔ اچھا پہلوان جی، تم ہی کسی سے طے کر لو۔ کیا طے کر لوں؟ یہی کرایہ، مجھے تو کچھ اندازہ نہیں۔ میں نے کہا او بادشاہ ہو، آپ بھی کمال کرتے ہو۔ پہلوان بولا کون ہے جو آپ سے زیادہ لے؟ آپ مسافر ہو اور میرے مہمان ہو، جو میرے مہمان کو ٹھگے گا اور پھر اپنی اڈیاں سلامت کیسے رکھے گا یہاں؟ جو آپ کی خوشی ہو دے دینا۔ پہلوان کو 2 طرفہ اطمینان حاصل تھا۔ ایک تو اس نے دیکھا تھا کہ میں نے بیل گاڑی میں سواری کے لیے 50 روپے کرایہ برضا اور رغبت دیا تھا، ظاہر ہے میں کنجوس نہیں احمق تھا۔ دوسرے اس کے ذاتی مہمان کی حیثیت اختیار کرنے کے بعد ہم خصوصی مراد کے حقدار ہو گئے تھے۔ شاید وہ حکم دیتا کہ میرے مہمانوں کو تانگے میں لندن تک چھوڑا ہو، مگر خبردار جو 1 پیسہ لیا تو تانگے والا ہڈیاں سلامت رکھنے کے لیے چل پڑتا۔ جب تانگا آ گیا تو میں نے پہلوان کو چائے اور جلیب کے پیسے دینے کی بے وقوفی کی۔ پہلوان کا موڈ ایک دم خراب ہو گیا۔ اوئے باؤ، اس نے ایک خوفناک نعرہ مارا، ہماری بے عزتی نہ کر، رکھ اس نوٹ کو کھیسے میں۔ میں نے نوٹ کو فوراً واپس لے لیا۔ معاف کرنا، وہ دراصل کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ اوئے ہم اتنے بے غیرت نہیں ہوئے ابھی، وہ شیر کی طرح دھاڑ کے بولا کہ مہمان بھی کہیں اور روٹی کے پیسے بھی مانگے۔ موہنی سہم کر میرے پیچھے ہو گئی، کیونکہ وہ پنجابی نہیں سمجھ رہی تھی اور اس کا خیال تھا کہ اب خون خرابہ ہونے ہی والا ہے۔ شاید میں نے 10 کا نوٹ پیش کر کے پہلوان کو مشتعل کر دیا تھا اور مجھے فوراً 100 کا نوٹ نکال دینا چاہیے۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ آہستہ سے بولی۔ دے دو جتنے مانگتا ہے۔ میں نے کہا تم دے کر دیکھو۔ مونی نے سر ہلایا اور 100 کا نوٹ نکال کے آگے بڑھایا۔ چاچا جی ناراض نہ ہوں، پیسے کم تھے تو یہ سب رکھ لیں۔ کچھ دیر بعد پہلوان نے گونجدار کہکا برآمد کیا، جس سے اس کا خالی پیٹ اوپر نیچے ہونے لگا۔ اوئے جلدی! اس نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ مونی کے سر پر رکھ دیا۔ جب چاچا آختی ہے تو پیسے مانگ، وڈوں کا کام ہے دینا۔ دیگر حاضرین نے ہنستے ہوئے سر ہلا کے اس نظریے کی توثیق کی تو مونی کو اصل بات سمجھ آئی۔ جب اس نے سب کے ساتھ مجھے بھی ہنستے دیکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تانگے میں بیٹھنے کے بعد بھی اس کا منہ پھولا رہا۔ وہ دوسری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے جانتے بوجھتے اس کا مذاق اڑا دیا تھا۔ پیسے بچانے کے لیے اسے چاچا جی بنا لیا۔ میں نے کہا اگر واقعی نیت تھی، واقعی کیا سوال؟ تم نے مجھے بے وقوف بنایا سب کے سامنے۔ سب کے سامنے میں تمہیں عقل مند کیسے بناتا؟ میں نے کہا میں تو خود بے وقوف بنا تھا۔ تم کیسے بے وقوف بنے تھے؟ تم کو گھر والی بنا کے۔ میں نے کہا لوگ کیسے دیکھ رہے تھے؟ کیسے دیکھ رہے تھے؟ وہ مسکراہٹ کو دبا کے بولی پہلوئے عور میں لنگور خدا کی قدرت۔ میں نے کہا وہ ہنس پڑی۔ تانگے والے نے مڑ کر دیکھا، پھر گھوڑے نے بھی گردن گھمائی۔ اگاں دیکھ اگاں تیری تے۔ تانگے والے نے اس کی دم کے ایکسیلریٹر کو دبا کے کہا۔ گھوڑا اچھلا اور ہم گرتے گرتے بچے۔ ہمارے ساتھ تانگے والا بھی ہنسنے لگا۔ میری ہنسی اس وقت کافور ہوئی جب میں نے دور ہی سے جائے حادثہ پر اجتماع دیکھا۔ اتنی دیر میں دونوں گاڑیوں کے ٹکرانے کی خبر کسی ذریعے سے آگے یا پیچھے تک پہنچ گئی تھی، اور اب جو لوگ وہاں جمع تھے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ دوست ثابت ہوں گے یا دشمن۔ یہ آگے تو سڑک بند ہے۔ میں نے کہا۔ تانگے والے نے مجھے حیرانگی سے دیکھا۔ سڑک کیوں بند ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو لوگ جمع ہے، حادثہ ہوا ہے کوئی؟ میں نکال ہی لوں گا، لوگ خود ہی راستہ دے دیں گے۔ تانگے والے نے کہا نہیں، تم تانگا موڑ دو۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سختی سے کہا واپس چلو ملتان روڈ کی طرف۔ سامان نہیں اٹھانا؟ ابھی نہیں اٹھانا۔ میں نے کہا پھر کب اٹھاؤ گے؟ فضول بکواس بند کرو اور تانگا موڑو، میں نے برہمی سے کہا۔ تانگا آہستہ آہستہ گھوم کر واپس ہوا اور ملتان روڈ کی طرف چلنے لگا۔ وہاں سے 2 فرلانگ واپسی کا سفر طے کرنے تک میرا دل اس خوف کا شکار رہا کہ کہیں دیکھنے والوں نے دیکھ نہ لیا ہو۔ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، وہ مجھے اور مونی کو ایکس رے سے پہچان لیں گے، کہیں انہیں اپنی طرف آنے والے تانگے کا اچانک واپسی اختیار کرنا مشکوک نہ لگے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لوگ دونوں کاروں کے اور چاروں مرنے والوں کے نقصان کو دیکھ رہے تھے۔ ایک دیہاتی تانگے سے انہیں دلچسپی نہیں تھی جو راستے میں رکاوٹ دیکھ کے واپس چلا گیا ہو۔ یہ ہو سکتا تھا کہ حادثے کی جگہ پر پہنچنے والے غیر جانبدار لوگ ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس راستے پر وہی دشمن سرگرداں ہوں جو میری تلاش میں تھے۔ ان کا ایک اہم مرکز اور اسلحے سے بھرا ہوا ایک ٹرک ضائع ہو گیا تھا۔ تربیت یافتہ ایجنٹ اور انہیں تربیت دینے والے مارے گئے تھے، اور نقصانات کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ گزشتہ رات ایک سرچ پارٹی لاپتہ ہوئی تھی، اور اب یہ دونوں گاڑیاں اور اس کے سب مسافر خود اپنی داستانی عبرت کہہ رہے تھے۔ شکاری اپنی پے در پہ شکست سے کتنے آتش زیر پاؤں ہوں گے اس کا میں اندازہ کر سکتا تھا۔
اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں واپسی کے لیے بھی کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا اور اس سڑک سے بھی دور رہتا جس پر کسی وقت بھی کوئی شکاری ہمارے تعاقب میں آ سکتا تھا یا ہمیں سامنے سے گھیر سکتا تھا۔ تانگا ایک بیزار کن یکساں رفتار سے چلتا جا رہا تھا۔ اس کی رفتار میں اضافے کے مطالبے کو کوچبان نے بے رخی سے مسترد کر دیا۔ ہم نے اس کے ساتھ نہایت غیر دوستانہ رویہ اختیار کیا تھا۔ اگر وہ مجبور نہ ہوتا تو ہمیں وہیں اتار دیتا جہاں سے ہم نے واپسی کے معاملے میں زبردستی کی تھی۔ ایک طرف تصور سے زیادہ ملنے والے معاوضے کا خیال تھا تو دوسرا پہلوان کا ڈر۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر وقت رینگنے لگا۔ میں آدھے گھنٹے بعد گھڑی دیکھتا رہا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ 10 منٹ گزرے ہیں۔ تارکول کی کالے فیتے جیسی سڑک سمٹنے کی بجائے لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں طرف کے مسافر کی یکسانیت، تیز دھوپ، خاموشی میں گونجنے والی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز، ہچکولے اور اعصابی کشیدگی، یہ سب سفر کو زیادہ بیزار کن بنا رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہم خلا میں گردش پذیر ہیں اور یہ سفر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ مونی بھی خاموش تھی اور اپنے خیالوں میں گم تھی۔ میں نے اندازہ کرنا چاہا کہ اس کے خیالات کیا ہوں گے، مگر صورت سے تو لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں سوچ رہی ہے۔ میں نے خاموشی کے اس وقفے میں 4 سگریٹ پیے اور اپنے مستقبل کے لائے عمل پر غور کیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے سڑک کے کنارے ایک چائے خانہ نظر آیا۔ اس کیفے ڈی پھونس کے سامنے وہی یونیورسل چارپائی ڈال دی گئی تھی جو ہماری تاریخ اور تہذیب کا سب سے پرانا سمبل اور گاؤں سے شہر تک ہر دور میں ایک ہی صورت رکھتی ہے۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا اطلاق چارپائی اور جگہ پر یا حقے پر نہیں ہوتا۔ میں نے اس فضول خیال کو بلا کے تانگے کو روکنے کا حکم دیا۔ میرے لیے تانگے میں طویل ترین سفر کا ریکارڈ پہلے ہی قائم ہو چکا تھا، ابھی 1/3 سفر باقی تھا۔ تانگے سے اتر کر مجھے احساس ہوا کہ میرے رگ پٹھے اور جوڑ سب بدستور حرکت میں ہیں۔ جب میں چلا تو میری چال اس مسخرے کی طرح ہو گئی جو اپنی چال تک بھول گیا ہو۔ کیفے ڈی پھونس کے عقب میں گھاس تھی اور ایک پتلی سی نالی میں نہر کا صاف پانی بہہ رہا تھا۔ وہاں پانی میں پیٹ ڈال کے بیٹھنے اور ابلتا ہوا دودھ، چینی، پتی کا لیس دار مکسچر پینے کے بعد ہم دونوں سفر کے اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرا مرحلہ زیادہ کٹھن رہا کیونکہ سورج سر کے اوپر سے گزر کے سامنے آ گیا تھا اور ہمیں براہ راست فرائی کر رہا تھا۔ تانگے کی چھت ہمیں روسٹ ہونے سے بچانے میں ناکام تھی۔ دن کے 2:45 بجے تانگے نے بڑی سڑک پر چلنا شروع کیا تو میں نے چھلانگ مار کے گھوڑے سے آگے دوڑنے کی خواہش پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ میں پھر راہ راست پر آ گیا تھا اور میں اس بچے کی طرح محسوس کر رہا تھا جو جنگل میں بھٹک گیا ہو اور اچانک اسے گھر کا راستہ مل جائے۔ لاری اڈے پر تانگے والے نے مڑ کر میری طرف دیکھا تو میں نے اسے چلتے رہنے کا اشارہ کیا۔ اس سڑک پر خاصی ٹریفک تھی اور میں کسی نسبتاً غیر آباد حصے کا انتخاب کر رہا تھا۔ 1 میل آگے جانے کے بعد تانگے والے کی قوت برداشت جواب دے گی۔ پہلوان جی نے آکھیا تھا لاری اڈے، کیا تم تھک گئے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں جی، مگر گھوڑا بے زبان جانور، اس نے بھی تو کچھ دانا پانی کرنا ہے نا جی۔ وہ بولا، اوہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا بس اسی جگہ روک دو، ہم اب 1 قدم آگے نہیں جائیں گے۔ ویسے آپ کو جانا کہاں تھا؟ وہ لگام کھینچ کے بولا، لاری اڈے۔ میں نے اترتے ہوئے مختصراً کہا، لاری اڈا تو پیچھے رہ گیا۔ وہ حیران ہو کر بولا، ہمیں ملتان کے لاری اڈے پر اترنا تھا۔ میں نے کہا اور 100 کا نوٹ آگے بڑھا دیا۔ حیرت کی ڈبل ڈوز نے کوچبان کی زبان بند کر دی۔ میری بات نے اور پھر اس سجرت نے اسے بونچکا کر دیا۔ یہ گھوڑے کے لیے۔ میں نے 50 کے ایک اور نوٹ نکال کر کہا، ہم نے اس بے زبان پر بہت ظلم کیا، اسے دانے پانی کے بغیر دوڑایا، تم ہماری طرف سے معافی مانگ لینا۔ معلوم نہیں تانگے والے نے واپس جاتے ہوئے شہر والوں کی ذہنی حالت کے بارے میں کیا رائے قائم کی ہو۔ اب کیا ہوگا؟ مونی نے سڑک کے کنارے بنی ہوئی منڈیر پر ٹکتے ہوئے کہا، یہ سوال ہر جگہ اور ہر وقت کیا جاتا ہے خاتون۔ میں نے کہا لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب کیا ہوگا اور کچھ ہوگا یا نہیں، مگر بقول شاعر ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔